بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے سلام۔ ماہ رجب لفظ رجب ترجیب سے ہے اور ترجیب کے معنی ہے احترام۔ لغوی اعتبار سے وہ مہینہ جس کا احترام واجب ہے، اور یہ صرف تاریخ یا حدیث نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیات ہے کہ 4 مہینے ہم نے تمہارے لیے قابل احترام قرار دیے۔ یہ وہ 4 مہینے ہیں کہ جن کو ایام جاہلیت میں بھی احترام والا سمجھا جاتا تھا، اور احترام اس حد تک کہ اگر لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے اور چاند ہو گیا رجب کا یا محرم کا، 4 مہینوں میں محرم بھی آتا ہے، تو لڑائی بند کر دیتے تھے کہ احترام والا مہینہ آ گیا۔ لڑتے نہیں تھے عرب والے، جنگ نہیں کرتے تھے کہ احترام والا مہینہ آ گیا۔ تو قرآن میں بھی اللہ نے بھی ان 4 مہینوں کو احترام والا رکھا۔ نام مہینوں کے جناب کلاب میں جو حضور کے جد ہیں، یعنی سرکار کے والد جناب عبداللہ اور ان کے والد جناب عبدالمطلب، عبداللہ کے اور عبدالمطلب کے والد ہاشم، اور ہاشم کے والد عبد مناف، اور عبد مناف کے والد کلاب، اور کلاب کے والد جناب قصی، جن کو کہ قریش میں کہتے ہیں۔ قریش ان کا لقب تھا جناب قصی کا۔ قصی ان کا نام تھا، قصی لفظ اقصی سے ہے۔ اقصی عربی میں کہتے ہیں دور کو۔ مسجد اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مکے سے دور تھی، اس لیے اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، دور والی مسجد۔ تو چونکہ یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے جناب قصی، اس لیے ان کا نام قصی یعنی دور والا، کہ جو اپنے وطن سے دور پیدا ہوا، جناب قصی۔ اور انہیں کو قریش بھی کہتے ہیں۔ قریش لفظ قش سے، قش کے معنی ہے بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کرنے والا۔ تو چونکہ انہوں نے عربوں کو قبائل جو کہ بکھر گئے تھے اور یمن کے قبیلے نے ان کو برباد کر دیا تھا، اور جناب قصی جو کہ اپنی والدہ کے ساتھ یمن چلے گئے تھے، ماں نے بتایا تھا کہ وہ تمہارا وطن ہے، واپس آ گئے تھے، اور جنگ کی، اور جنگ پہلا پرچم جو مکے میں بلند ہوا جناب قصی کا کہلاتا ہے، اور یہیں سے
مسلمانوں میں علم کی ابتدا ہوئی. پہلا علم جناب حسین کا قرار پایا اور پہلے شخص ہیں مکے میں جنہوں نے ایک عمارت بنوائی جس میں جو مسائل عربوں کے تھے ان کو ڈسکس کیا جاتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے. تو اس کا نام دارالندوا رکھا تھا، یعنی اس دور کا اسمبلی ہال جہاں تمام لوگوں کو مخالفین ہوں یا موافقین سب کو بلایا جاتا تھا کہ آپ طے کریں کہ اب کیا کرنا ہے. تو علی قصی کے بیٹے کلاب ہیں اور جناب کلاب نے جیسے ہر ہاشمی نے اصولوں پر اصول بنائے انسانیت کے لیے، صرف عربوں کے لیے نہیں. تو انگریزی رومی مہینے تو مشہور تھے ہی اور لوگ ان کو استعمال کرتے تھے، لیکن جناب کلاب نے چاند کے اعتبار سے مہینے قرار دیے اور ان مہینوں کے نام رکھے. اور نام ایسے رکھے کہ جس سے جب بھی کوئی ان ناموں کو لے گا اور اس کو یہ پتہ ہو کہ جناب کلاب نے نام رکھے ہیں مہینوں کے، تو وہ تعریف کیے بنا نہیں رہے گا. انہیں اس طرح کے کارنامے پیغمبر کے اشتات میں، تاریخ میں چھوڑے ہیں کہ جن کو بلایا نہیں جا سکتا، لیکن ایک ہی لفظ میں سب کچھ ختم کر دیا کہہ کر کہ ایمان ہی نہیں لائے تھے وہ سب صاحب ایمان ہی نہیں تھے. اب مسلمان ایمان کسے کہتا ہے؟ نہیں معلوم کہ ان کی نظر میں ایمان کیا ہے. یعنی جنہوں نے ہمیشہ بے ایمانی کی وہ ایمان کی بحث کرتے. اور بے ایمانی کو یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی وہ کم تولتے ہیں یا چوری کر لیتے ہیں یا نہیں، بس صرف کل ایمان یاد نہیں رہتا. ہم تو بس ایک ہی خامی جانتے ہیں اور خامیاں جو خیر بشری خامیاں ہیں ان کو کیا کہنا، لیکن علی کو بھول جانا بشری خامی نہیں ہے، شجری خامی. اس کے بارے میں خیال ہے کہ جو لوگ ایمان ہی نہیں لائے تو آپ پھر ان کی باتوں کو کیوں بولا نہ لئیے پھر سال کے پہلے مہینے کو محرم اس لیے کہ جناب کلاب نے نام رکھا محرم احترام والا مہینہ. اور اس کے بعد دوسرا مہینہ سفر کو قرار دیا. سفر چونکہ خزاں کو کہتے ہیں اس لیے خزاں جب آتی تھی تو اس کو سفر کا. خزاں کے بعد پھر بہار، تو پہلی بہار جو آئی اس کو کہا ربی کے معنی ہے بہار. اردو میں بچوں کو پڑھاتے ہیں ربی اور خریف دو فصلیں ہوتی ہیں. جو لوگ ایگریکلچر کی طرف جاتے ہیں ان کو اردو میں ابتدا میں کھیتی باڑی پڑھا دی جاتی ہے. تو اس میں
ربی ایک فصل ہے، ایک فصل کا نام، اور وہ عربی سے ہی لفظ آیا ہے بہار۔ ربیع الاول یعنی بہار کا پہلا مہینہ، اور ربیع الثانی بہار کا دوسرا مہینہ۔ اور بہار کے بعد سردی بڑھی، جب سردی بڑھی تو برف جمی، جب برف جمی تو انہوں نے کہا جماعت، یعنی پانی جمنے کا موسم آ گیا، جمادی الاول۔ اور پھر چونکہ 2 مہینے برف پہاڑوں پہ جمی رہی تو ربیع الثانی کے بعد جمادی الاول اور جمادی الثانی، یہ 2 مہینے سردیوں کے ہو گئے۔ پھر کہا رجب، پھر احترام والا مہینہ آ گیا، اور رجب جب معصوم سے پوچھا گیا، امام صادق علیہ السلام، تو آپ نے فرمایا رجب ایک نہر ہے جنت میں جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، مصر کو اثر و تسنیم و سلسبیل ایک نہر رجب بھی ہے۔ فضائل میں آتی کس کو اس نہر کا پانی لایا جائے گا وہ سب بتا دیا ہے حدیث میں۔ رجب، اب اس کے بعد سردی کے بعد چونکہ درخت کی پتیاں گر جاتی ہیں، آج بھی انگلینڈ میں جب آپ جائیں سردی کے موسم میں دسمبر میں درختوں میں پتیاں نہیں ہوتی، صرف شاخیں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن جب برف پگھل جاتی ہے اور موسم بہار شروع ہو جاتا ہے تو پھر درخت میں ہلکی ہلکی پتیاں جو آتی ہیں اسے اردو میں ہم بولتے ہیں کوپل۔ کوپل چھوٹی سی پتی ہوتی ہے اور وہ دوہری ہوتی ہے، پھر اس کے اندر سے پھر ایک اور شاخ پھوٹتی ہے، پھر اس طرح کوپل میں کوپل پھوٹتی رہتی ہیں۔ عربی میں شامان کہتے ہیں کلیوں کے پھوٹنے کو، کوپل نکلنے کو، اس لیے رجب کے بعد جو مہینہ آیا جناب کلاب نے اس کا نام شعبان رکھا، یعنی کوپلیں پھوٹنے کا مہینہ، کلیاں کھلنے کا موسم۔ تو سر پوچھے تو نام تو 7 پشت پہلے رکھا گیا تھا، لیکن جب زہرا کے گھر میں کلیاں کھلیں شعبان کے مہینے میں تو پتہ چلا کہ جد اعلیٰ نے نام کچھ سوچ کے ہی رکھا ہو۔ شعبان کے بعد پھر رمضان آیا، گرمی آئی تو ریت جو ہے وہ جلنے لگی، گرم ہو گئی، یعنی بجری اور ریت، موٹی بجری جو عرب میں پائی جاتی ہے وہ جلنے لگی دھوپ سے، تو رمز کہتے ہیں جلتی ہوئی ریت کو، اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا، جلتی ہوئی ریت، جلتا ہوا صحرا، ریگزار، رمضان۔ اس کے بعد موسم آتا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ان کا کام اونٹوں کو پالنا، اونٹوں کی پرورش، تو اونٹوں کے عادت و اطوار سے جتنا وہ واقف تھے، کوئی اور ملک والا اور قوم اونٹ کے بارے میں نہیں جانتا تھا، تو انہیں پتا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اونٹنیاں بچے دیتی ہیں، اور جب بچوں کی ولادت قریب آتی ہے اونٹنیوں کی تو وہ ایک مخصوص آواز ہے
جو اونٹنی نکالتی ہے، اس سے عربوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب ان کے ہاں بچوں کی آمد ہے اس آواز سے۔ عرب اس آواز کو کہتے تھے شاءاللہ، شاءاللہ، یعنی یہ آواز دے رہی اونٹنی کہ اس کے گھر میں اولاد کی آمد ہے۔ تو شاءاللہ یعنی اونٹنیوں کے بولنے کا مہینہ شوال۔ اس کے بعد ذیقعد آیا اور عقد کہتے ہیں گرا لگانے۔ تو چونکہ ذیقعد اور ذی الحج کو 2 ماہ کو حج کا مہینہ کہتے تھے، 2 مہینے پہلے حج کرنے والے نکل پڑتے تھے، اور ثواب تھا کہ حج سے 1 مہینے پہلے مکے میں رہا جائے، ثواب کی بات ہے۔ اس لیے اس کا جوڑ ذی الحج سے ہے، یعنی حج والے مہینے سے ذی الحج، تو اس کا نام ذی العقاد رکھا۔ اور اس کے بعد ذی الحج ہے، یہ آپ کے 12 مہینے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر محرم آ گیا، احترام والا مہینہ۔ محرم یعنی احترام، رجب یعنی کہ احترام۔ تو یہ 4 مہینے قرآن میں آیات میں نام لیے ان مہینوں کے، اور قرآن میں مہینوں کے نام آئے۔ اور ابھی پوچھ رہا تھا معصوم سے کہ فلاں صحابی ان کا کیا مرتبہ ہے، فلاں صحابی ان کا کیا مرتبہ ہے، فلاں صحابی ان کا کیا مرتبہ۔ پوچھتے پوچھتے اس نے پوچھا کہ اور سلمان، ابو ذر، عمار اور مرداد کا رتبہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ان کا ذکر نہ کرو، یہ 4 مہینوں کی طرح احترام والے لوگ۔ یہ الگ ہے جنہیں قرآن نے خوشخبری سنائی، اور چونکہ دیکھیں مسلمان کہتے ہیں کہ فلاں 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 جو صحابی ہیں وہ جنت میں جائیں گے، عشرہ مبشرہ جنت میں جائیں گے، لیکن یہاں سرکار نے جب حدیث کہی تو کہا کہ یہ وہ ہیں جنت جن کی مشتاق، سلمان و ابو ذر، عمار و مرداد، جنت انتظار کر مشتاق ہے کہ یہ کب آئیں گے۔ تو ان مہینوں کے نام اور ان کی عظمت، اگر جناب کلاب معاذ اللہ ایمان نہیں لائے تھے تو چھوڑ دو، کچھ اور نام رکھو، کسی صاحب ایمان سے نام رکھوا دو، کسی صاحب ایمان سے نام رکھوا۔ چلو حج تو لفظ جناب ابراہیم کا ہے، اور اللہ نے بذریعہ وحی یہ لفظ ابراہیم کو دیا کہ جب کعبہ بن کر تیار ہوا تو اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا اب حاجیوں کو بلاؤ، گھر بن گیا، اب آواز دو کہ آئیں اور حج کریں۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ کس کو آواز دوں، سب تو سہرا پڑا ہوا ہے، وہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں، کس کو بلاؤں؟ کہ تم آواز تو دو، آواز دو کہ آؤ حج کے لیے آؤ۔ تو ابراہیم نے کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اسماعیل کے ساتھ آواز دی، آؤ انسانوں حج کے لیے آؤ اللہ کے گھر میں۔ تو پھر اللہ نے کہا ابراہیم تم کہہ رہے تھے کوئی نہیں ہے، تم سن رہے ہو آوازیں جو آ رہی ہیں، اللہم لبیک اللہم لبیک، کروڑوں آوازیں ٹکرا رہی تھی، باز گشت پیدا ہو گئی۔ ابراہیم نے کہا دکھائی تو کوئی نہیں دے رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں۔
کہ آج جس نے کہہ دیا ہے تمہاری آواز پہ اللہم لبیک، بس وہی ہے حاجی، اسی کو ہم جانتے ہیں کہ وہ ہے اصل حاجی، اس نے لبیک کہا ہے تمہاری آواز۔ 3 آوازیں ایسی تھیں کہ جو اللہ کہتا ہے کہ صرف انسانوں نے نہیں بلکہ انسانوں نے اور روحوں نے، اور وہ ارحام میں اور اسلاف میں جو کروٹیں لے کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا اللہم لبیک، انہوں نے بھی آواز سنی، اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر بشر اور ہر روح نے سنی۔ اور وہ 3 آوازیں ہیں کہ ابراہیم کی آواز آؤ حج کرنے کے لیے، اور ایک آواز غدیر کی ہے من تو مولا فہذا، جو کائنات نے عرش و فرش نے سنی، اور اس کے بعد تیسری آواز ہے حل من اللہ سے، جو سب نے سنی، اور جو قیامت تک نسل در نسل حسین کی آواز سن چکا ہے وہی حسینی بنے گا۔ ہر ایک سے تقاضا نہ کیجیے۔ اللہ نے جن کے کان بند کر دیے تھے تو ان سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ولایت علی پر آؤ، وہ تو بہرے تھے اس وقت، آج بھی بہرے ہیں، آپ چلاتے رہیں گے۔ جن کے کان کھلے ہوئے ہیں، جن کے کان نورانی ہیں، وہ کل بھی سن رہے تھے، آج بھی سن رہے۔ تو لفظ علی ہے ہی ایسا کہ جو اعلیٰ سے علو سے ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں عربی میں اعلیٰ، علی کے معنی اعلیٰ۔ ابن ابی الحدید معتزلی جو معتزلہ فرقہ تھا، اس کا بہت بڑا وہ مورخ ہے، ادیب ہے، شاعر ہے، عباسی دور میں بادشاہ کے کتب خانے کا محتمم ہے، منتظم ہے، لائبریرین ہے، اور وہیں اس نے کتابوں کو، کلمی کتابوں کو جمع کیا، عرب کی پہلی لائبریری بنائی اس نے، اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ کتابیں کس پر لکھی گئی ہیں، تو اس کو جب گنا اس نے کتابوں کو تو پتہ چلا سب سے زیادہ کتابیں علی پر لکھی، اور اس نے انتخاب کیا کہ اس میں سے ایک کتاب میں ایسی لے لوں جس پر میں کچھ لکھوں، تو پتہ چلا کہ نہج البلاغہ سب سے عمدہ کتاب تھی، سید شریف رضی نے جو ترتیب کی تھی، تو ابن ابی الحدید معتزلی نے اسی کو لے کر اس کی شرح کی، اور 23 جلدوں میں اس نے خطبات نہج البلاغہ کی شرح لکھی، اور ترجمہ ہو رہا ہے آج کل پاکستان میں ان جلدوں کا اردو میں۔ تو اس نے علی کے اصل معنی بتایا، اس نے بتایا کہ علی کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی جتنی بلندیاں ہیں وہ ساری بلندیاں جس کے قدم پر جا کے چھپ جائیں اس کے علی کہتے ہیں۔ جس چیز کو آپ بلندی سمجھتے ہیں وہ سب علی کے سامنے چھپتی نظر آئے، اس لیے آپ علی ہیں، اعلیٰ۔ یہ نام بنی ہاشم کا پسندیدہ نام تھا، اور پہلی بار
مولا کائنات کا نام رکھا گیا، اور اس نام رکھنے کی جو رسم ہوئی، چونکہ رجب ہے اور آپ 7-8 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد جشن منائیں گے مولا کائنات کا، تو ذکر کر دوں کہ جب حضرت ابو طالب پہنچے خانہ کعبہ میں، فرزند کی خبر سن کر، رسول اللہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے، پیچھے ابو طالب پہنچے، تو جب رسول اللہ سے ابو طالب کی گود میں علی آئے، تو یہ روایت ملتی ہے کہ ایک آواز آئی، ابو طالب اس بچے کا نام علی رکھو، اس لیے کہ عرب میں اس سے پہلے کسی کا نام علی نہیں تھا، اور لوگ اس لفظ سے واقف نہیں تھے۔ لفظ تو رہا ہوگا علی اور اعلیٰ، لیکن غیب میں تھا، تو کچھ ناموں کو اللہ نے غیب میں رکھا۔ وہی عربی زبان بولنے والے ان لفظوں سے ناواقف تھے، ایک لفظ محمد، ایک لفظ علی، ایک لفظ حسن، ایک لفظ حسین۔ یہ نام اپنے میں پہلی بار بس انہی ہستیوں کے رکھے گئے، اس سے پہلے یہ نام کسی کے نہیں ہوتے تھے۔ تو اس میں ایک علی بھی نام ہے، اور یہ نام اس لیے آل محمد نے عزیز رکھا اس نام کو کہ اس نام سے دشمنی بہت ہوا۔ دیکھیں، دشمنی ان معنوں میں کہ کوئی اپنا نام علی نہ رکھے، کوئی اپنے بچے کا نام علی نہ رکھے، یہ کسی نام کے ساتھ نہیں ہوا، یہ دشمنی صرف نام علی کے ساتھ ہوئی، کہ جہاں پکار مچ جائے کہ اگر کسی نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے علی نام نہ رکھا جائے۔ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا، اور جب کسی نے کہا ہر بیٹے کا نام علی رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا اگر قیامت تک مجھے بیٹے ملتے رہیں تو میں ہر ایک کا نام علی رکھا۔ تو یہ نام بنی ہاشم کا پسندیدہ نام تھا، اور معصومین میں اس نام کو یوں دہرایا گیا کہ علی مولا کائنات، اور پھر یہ نام امام حسین نے اپنے تمام فرزندوں کا نام رکھا، اور ان کی پہچان علی اکبر اور علی اصغر اور علی اوسط سے کی گئی۔ علی بن حسین، سید سجاد، سب کے نام، خطابات، کنیت، القاب الگ الگ ہیں، لیکن عجیب بات یہ کہ جب علی نام رکھا جاتا تھا تو اس کی کنیت ہمیشہ ابو الحسن قرار پاتی۔ اب اس کے بعد علی بن حسین آتے ہیں، اور وہ ہمارے چوتھے امام ہیں جن کو علی کہا گیا، اور یہ دوسرے علی ہیں جن کی شادی فاطمہ سے ہوئی، یعنی علی بن حسین اور فاطمہ بنت الحسن، بیٹا حسین کا تھا، بیٹی حسن کی۔ تو گویا پھر علم امامت سے علی اور فاطمہ پھر یکجا ہوئے، وہ نور پھر ملے، نور حسنی، نور حسینی، اور پھر باقر العلوم آئے، پھر باقر العلوم، یعنی یکم رجب کو چاند دیکھتے ہی اس کا نام زبان پہ آتا ہے، وہ علم کا نام ہے باقر العلوم، یعنی علوم ایک ہے کہ ہم بولتے ہیں علم کے دریا بہا دیے، علم کے چشمے بہا دیے، تو اس سے بھی بڑی بات
اور وہ اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں کہا گیا تھا، اس لیے کہ یہ کام کوئی دنیا کا انسان تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے لفظ باقر کہا گیا۔ باقر کہتے ہیں کہ وہ دانہ جسے مٹی میں ڈالا گیا وہ بیج سے پھٹتا ہے تو بیج سے ایک اقوا یعنی کہ ایک درخت نکلتا ہے، اسے کہتے ہیں باقر، یعنی دانوں کا پھٹنا اور اس میں سے ایک درخت نکال لینا۔ باقر العلوم جس نے دانوں کو پھاڑ پھاڑ کے علم نکالا، یہ کام دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکا، علم کے دریا بہا دینا۔ اور اس لیے کہ دانوں کا کوئی شمار نہیں، جو اللہ نے دانے پیدا کیے ان کا کوئی شمار نہیں، اور ہر دانے سے علم کا ایک درخت لگا دینا، یہ باقر العلوم کے علاوہ اور صلوات پڑھیے گا۔ پھر ان کا نام محمد رکھا گیا، اور پھر جو بیٹا آیا اس کا نام جعفر رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد جو بیٹا آیا اس کا نام موسیٰ رکھا گیا، اور پھر جو بیٹا آیا پھر اس کا نام علی رکھا گیا، اور اس کی بھی کنیت ابو الحسن یعنی امام رضا علیہ السلام، اور پھر جو بیٹا آیا وہ محمد ہو گئے، خطاب ان کا تقی ہو گیا، اور پھر جو امام آئے تو پھر وہ علی ہوئے، علی نقی اور ابو الحسن۔ تو اب کئے علی ہو گئے؟ 12 ائمہ میں کئے علی ہوئے؟ علی مولا کائنات، علی بن الحسین سید سجاد، علی رضا امام ہشتم، اور امام علی نقی، تو گویا 4 علی، 4 علی۔ اب 4 علی جو کہ آپ کے سامنے ہیں، تو اس میں سے 3 علی وہ ہیں کہ جو بلکہ دو علی اور 1 محمد، 2 علی اور 1 محمد، یہ رجب میں آ رہے ہیں، اور 2 محمد 2 علی، اس لیے کہ اسی رجب میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام، 2 کا ظہور ہے، 2 کی آمد ہے، اور 2 علی، امام علی نقی علیہ السلام اور مولا کائنات علی بن ابی طالب، تو 2 علی اور 2 محمد رجب میں آئے۔ تو ہر مہینے کا چاند ہوتا ہے، فلاں چاند ہو گیا، واحد رجب وہ مہینہ ہے جس کے لیے یہ نہیں کہتے کہ چاند ہو گیا، بلکہ کہتے ہیں 4 چاند لگ گئے، 4 امام اس مہینے میں، چونکہ 4 امام آئے تو اس مہینے کو 4 چاند، محاورہ مجسم ہو کے سامنے آ گیا، اس نے 4 چاند نہیں دیکھے، وہ ان سرکار کے گھر کے چاندوں کو دیکھ لے، اور اوپر جائیے تو ابو طالب کے 4 چاند دیکھ لے، اگر علی سے شروع کرنا ہے تو یہ رجب کا مہینہ، اور ہمارے 10ویں امام جن کا خطاب ہے نقی، اور ان سے جو نسلیں چلیں وہ سب نقبی ہیں، اور سب سے زیادہ سادات جو پائی جاتی ہے یعنی کہ علوی، حسنی، حسینی، آبی اور زیدی، باقری، جعفری، موسوی، کاظمی، رضوی، تقوی، تو پھر نقوی، تو یہ چونکہ آخری سادات ہیں۔ اب چونکہ 11ویں امام کی نسل کو دنیا میں نہیں پھیلنا تھا، بلکہ امام زمانہ کو غیر میں جانا تھا،
اور ان کی ہر بات غیب میں رہنا تھا. تو اس لیے اللہ نے سادات کے گھر کی اس نسل کو پوری دنیا میں پھیلایا اور 4 بیٹوں سے نسل پوری دنیا میں پھیل گئی. 4 بیٹے ہوئے. امام علی نقی علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے سید حسن کہلاتے تھے، جو حسن عسکری علیہ السلام امام ہوئے. ان کے چھوٹے بھائی سید حسین تھے، اور تیسرے سید محمد تھے، اور چوتھے سید جعفر تھے. یہ 4 بیٹے 10ویں امام کے ہوئے، اور ایک بیٹی فاطمہ نام تھا ان کا. 4 بیٹے، اور چاروں سے امام زمانہ سب سے بڑے سے، اور اس کے بعد جعفر سے، محمد سے، اور سید حسین سے. ان سے نسل چلی اور نقوی سادات پوری دنیا میں ہوئے. اور اس میں شدت کے ساتھ تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ بے شمار علماء، ہزاروں کی تعداد میں اس نسل میں علماء، شعراء، ادیب آئے، اور علم کا چرچا آگے بڑھتا چلا گیا 10ویں امام کے بعد. اور چونکہ 5 دارالحکومت مسلمانوں نے بنائے، مدینہ، مدینے کے بعد کوفہ، اور کوفے کے بعد دمشق، دمشق کے بعد بغداد، بغداد کے بعد آخری دارالحکومت سامرہ. سامرہ چونکہ ایران اور عراق کی سرحد پر یہ شہر نیا بسایا گیا تھا. اس کے بسانے کی وجہ یہ تھی، اور بہت بڑا شہر بسایا گیا تھا. شہر تو سارے ہی بسائے گئے تھے اور بسائے جاتے ہیں. کوفے کو بھی بسایا گیا تھا، مدینے کو بھی بسایا گیا تھا، بغداد کو بھی، اور دمشق کو بھی. دمشق کی دنیا کا سب سے پہلا شہر ہے، اور دمشق نام ہے جناب نوح کے بیٹے سام کے پوتے کا. یہ سب چیزیں سے یہ بتا دیتا ہوں کہ مسلط نہیں کرنا، بلکہ اگر کسی کو شوق ہے تو اگر ایک بات میں نے بتائی تو 10 وہ خود تلاش کرے. جب وہ 10 ڈھونڈے گا تو ایک ہماری والی بھی اس کو مل جائے گی، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ کہاں لکھا ہے. ابھی کہاں لکھا ہے ہمیں کیا پتا، ہم لکھا تھوڑی پڑھ رہے ہیں، ہم تو اپنا پڑھ رہے ہیں. ہم تو پڑھا ہوا پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیوں بتائیں کہاں لکھا ہے. یہ ڈیوٹی ہماری نہیں ہے. اور جو جاہلانہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ خطیب کو حوالہ دینا چاہیے، وہ جاہل ہیں، وہ مطلق ہیں. آج آپ خطیب سے کہہ رہے ہیں کہ حوالہ دو، تو جب ایک مداح شعر پڑھے گا کہ یہ کہاں سے منطق، یہ کہاں سے آپ نے مداح، یہ کہاں سے روایت نظم کی، تو شاعر ہر 2 منٹ کے بعد ہر مصرے پہ کتاب لیے بیٹھا ہے، یہ حوالہ، یہ حوالہ. پھر موافقاتی شعر کہہ چکے اور وہ پڑھ چکے، وہ تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے، کہیں گے سنی مذہب صحیح تھا. ہر چیز کا حوالہ، ہر چیز کا حوالہ، کیا حوالہ. بعض ضمیر سنتے ہیں ضمیر کی بات، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ مفاضل بتائیں گے کہ کس کتاب میں؟ ہاں بتائیے. جب سے ضمیر ہی اگر آپ نے پوچھ لیا کہ اس کے کیا معنی ہے، اور یہ کس کتاب میں لفظ آیا اور کب آیا، اور عربی میں کیسے ایجاد ہوا، اور ضمیر کسے کہتے ہیں، با ضمیر کسے کہتے ہیں، اور بے ضمیر کسے کہتے ہیں، اور کس نے بے اور با اس میں لگا دیا. اتنا اچھا لفظ اس میں بے لگا، ابے، وابے، یہ کوئی بات ہے بے لگا دینا، اتنے عمدہ لفظ میں. تو وہی لگائے گا جس کے پاس ضمیر نہیں ہے. تو بے میں نہیں لگانا اور با والی لگانا. اچھا دیکھیے، بے ضمیر اور با ضمیر کا تو بڑا استعمال ہے، لیکن ایک اور لفظ ہے بہت خوبصورت اردو لغت میں،
وہ نہیں استعمال، روشن ضمیر، اسی کو کہتے ہیں روشن خیال۔ اب ایک خیال تو روشن جب ہوگا جب ضمیر بھی روشن، روشنی جاگتا ہوا، روشنی پھیلاتا ہوا، تو اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ اور فیض رکھتا شدت سے بے ضمیر بے ضمیر بے ضمیر، جس کو ضمیر کے معنی بھی نہیں معلوم۔ ضمیر ہے کیا چیز؟ کیا چیز ہے بھائی؟ دیکھیے انسان میں مادہ ہے، جسم ہے، روح ہے، نفس ہے، اور چوتھی چیز ضمیر ہے۔ چوتھے کو سمجھنا آسان ہے، تین سب کے سمجھ میں آ گئے، جسم ہے، روح ہے، نفس ہے، مادہ ہے، نفس ہے، روح ہے۔ ارے ضمیر بھی سمجھ میں آیا۔ اچھا جب ضمیر سمجھ میں نہیں آیا تو جناب امیر کیا؟ روح کی آواز، جسم کی آواز، نفس کی آواز، ضمیر۔ پتہ چلا اندر سے نہ روح پکارتی ہے خاموش، نفس بھی خاموش، جسم بھی خاموش، پکارنے والا بولنے والا ایک ہی ہے جو اندر سے بول رہا ہے، ضمیر۔ ارے بھائی جب سب کا ضمیر بول رہا ہے تو یہ ضمیر کیوں نہ بولے؟ اس پہ کاہے کی پابندی ہے بھائی؟ کہ ضمیر بولتے ہیں، کیا ہمارا ضمیر گونگا ہے؟ تو عربی میں بڑے مسئلے ہیں، ان کو ان کی ماہیت سمجھنی چاہیے۔ آلہ، علی علی کے آلہ، اور معنی بڑھے یعنی بلندیاں جہاں چھوٹ جائیں۔ مجھے کسی بلندی کے بارے میں نہیں بتانا کہ کون سی بلندی علی کے آگے جھک گئی، بس یہ پتا ہے کہ وہ توڑنے کے لیے پیغمبر نے اپنے کاندھے جھکائے تھے، اب اور کسی بلندی کی بات کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے وہ علی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آئے تھے کہ سرکار سے کہا گیا دیکھو باپ اور ماں سے اف بھی نہ کرنا۔ اف کا لفظ قرآنی آیت ہے، یہ جو اب الف اور فے اف، اس کو ہم نے بنا لیا افو، افو نہیں ہے، وہ اف ایسے کہا جاتا ہے کہ فے میں واؤ کی آواز آتی ہے، لیکن ہم کہتے سر پر افو، یہ کیا کیا؟ یہ ہم نے آگے واؤ اور یہ بڑھا لیا ہے اف میں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں ماں باپ سے اف بھی نہ کرنا۔ کیا مطلب اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو بس خالی عمل کرنا ہے۔ اف نہ، یہ کیا بتا دیا باپ نے، یہ کام کہاں کیسے ہوگا، نہیں کرنا ہے، اف نہ کرنا ہے۔ یہ اس وقت آیت نازل ہو رہی ہے جب نہ جناب عبداللہ ہیں نہ جناب آمنہ۔ یہ کون سے ماں باپ ہیں پیغمبر کے جن کے لیے کہا جا رہا ہے اف نہ کرنا؟ تو ظاہر جو پالے گا وہی تو باپ ہوگا، وہی ماں ہوگی۔ وہ ابو طالب ہیں، وہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ ارے نبوت جس ابو طالب کے سامنے اف نہ کر سکے، تمہاری مجال کہ تم یہ کہو ایمان تھا کہ نہیں۔
سے آگے کہا اور اپنے کاندھوں کو ان کے لیے جھکا دو. مجھے تو کوئی واقعہ نہیں ملا کہ ابو طالب کے سامنے رسول اللہ نے اپنے کاندھے جھکائے. تو آیت کا یہی حصہ تو رہ گیا تھا جو حکم تھا کہ جھکا دو. تو انہی ماں باپ کا بیٹا تو علی تھا. تو فتح مکہ کے وقت دونوں کاندھے جھکا کے کہا آؤ علی گوش پہ آؤ. اب آیت مکمل ہوئی. اپنے کاندھے جھکا دو. یہاں کاندھے جھکا دو اور وہاں کاندھے سے اونچا بلند کر کے کہو من کو تو مولا. تو چاہے فتح مکہ کی بلندی ہو یا غدیر کی بلندی, علی سے بلند تو ہمیں اسلام میں کوئی نظر نہیں آیا کہ جو نبی کی ہاتھ پر بلند. نبوت کے ہاتھ ہو, پھر رسالت کے ہاتھ ہو, اب اس سے زیادہ کیا بلندی ہو سکتی ہے. ایک دانشور نے تو یہ کہا کہ ایک ہے بلندی اور ایک ہے پستی. علی کے ہاں جو پستی ہے وہ بھی بلندی ہے. پست کا لفظ علی کے لیے نہیں بولا جا سکتا, لیکن سمجھانے کے لیے مجبوری ہے. اس دانشور نے سمجھایا کہ علی کی تو پستی بھی بلندی ہے. اگر کوئی انسان پست ہو جائے تو وہ پست ہوتا ہے, لیکن علی کے ہاں اگر لفظ پست آ جائے, نچلا پست, پستی, ایک بلندی ہے ایک پستی, نشیب و فراز, اونچا نیچا. ایک بلندی ہے ایک بالکل نیچے, بہت ہی اونچے. تو اس نے کہا علی کی پستی جو ہے وہ یہ ہے کہ بے کے نیچے کا نقطہ بن گئے, اور بلندی یہ ہے کہ نبی کے دوست. تو جو علی کی پستی ہے یعنی بے کے نیچے ایک نقطہ, وہاں سے علی کی بلندی شروع ہو رہی, یعنی قرآن شروع ہو رہا ہے نقطے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ہے لفظ علی کہ اگر صرف لفظ علی کے ہی فضائل پڑھتے رہے تو پوری تقریر ہو جائے اور بات ختم ہی نہ ہو. اس میں سے ہمارے یہ امام علی نام کے جن کا کہ میں نے ذکر کیا, اور یہ سلسلے کے آخری علی, اس لیے کہ ان کے بعد اب جس کو آنا ہے اب باری ہے حسن کی. اب حسن دوسری بار لفظ آئے, یعنی علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین, حسین کے بعد پھر علی کے بعد محمد کے بعد جعفر کے بعد موسیٰ کے بعد علی کے بعد پھر محمد کے بعد پھر علی کے بعد حسن, اور حسن کے بعد پھر محمد کو آنا ہے. تو اب یہ آخری علی ہیں, امام علی یہ نبی صلوات اللہ سلام. رجب منسوب ہو گیا امام سے, تاریخیں اور بھی لکھی ہیں, لیکن لکھنؤ میں سرکار ناصر ملت نے جمادی الثانی کی آخری تاریخیں 24, 25, 26 سے 27 تک امام کی شہادت کی لکھی ہیں, اور ایران میں جمادی الثانی میں ہی رجب سے پہلے ہی شہادت منائی جاتی ہے, 25 یا 26 کو ایران میں اور شاید عراق میں. لیکن بر صغیر میں چونکہ ناصر ملت نے اس تاریخ کو مستند قرار دیا, شب 3 جو آپ بیٹھے ہیں, 3 رجب شہادت کی تاریخ اور 5 رجب دنیا میں آمد, نور کا آنا. تو رجب امام سے منسوب, رجب کا مہینہ امام سے منسوب. 42 سال کی عمر پائی آپ نے شہادت کے وقت, اور وہ جو 5واں دارالحکومت سامرا بنا تھا, جس کی وجہ یہ تھی کہ عباسیوں کے دور میں کبھی عربوں کا عروج ہوا اور کبھی ایرانیوں کا عروج ہوا, اور آخری عروج جو ہے وہ ترکیوں کا ہے. اور ترکیوں نے بغداد میں آفت مچا دی, اور تلواریں باندھے ہوئے بغداد میں بازار میں آتے اور بات بات پر جھگڑے کرتے, اور اتنے فساد ترکیوں نے برپا کیے, اتنے فساد برپا کیے کہ آخر میں بادشاہ کو دارالحکومت بہت دور سامرے میں لے جانا پڑا.
اور سامرے میں اس نے دارالحکومت بنایا اور وہیں محل تعمیر ہوا اور وہیں تمام فوج رہنے لگی. ایران کا کنٹرول، عراق کا کنٹرول حاکم دیکھتا تھا. آپ کے دور کے جو بادشاہ گزرے اس میں معتصم باللہ، اس کا بیٹا واصل باللہ. تو امام نے ظالم ترین آدمی متوکل کو دیکھا. متوکل ایک ظالم اور انتہائی خونخوار قسم کا حاکم تھا، جس کے دور میں امام کو بڑی اذیتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑی. کربلا کی زیارت بند ہوئی، زائرین کا جانا بند ہوا، قبر پہ حل چلوایا گیا، قبر حسین کے پانی فرات کا لایا گیا. یہ سب کوششیں کی گئیں کہ نشان قبر بچ جائے. یہ امام کا دور ہے. اور اس دور میں آپ کو مدینے سے حاکم کو بلا کر سامنے میں رکھا، اور جس گھر میں آپ کو اتارا گیا سوتمن راہ محلے کا نام تھا، اور وہی گھر آج امام کا روضہ ہے. اسی گھر میں امام رہے اور وہیں شہادت ہوئی. اور گھر کے اندر ہی ایک مسجد تھی جو امام نے خود تعمیر کرائی تھی اپنی عبادت کے لیے، اور اسی مسجد میں آپ دفن ہوئے. اور یہ جو روضہ ہے امام کا، یہ اصل میں مسجد ہے، اور شکل بھی اس کی مسجد کی تمام روضوں کی شکل، 2 مینار، 1 گنبد جو مسجد میں ہوتی ہیں، اسی طرح روضے بھی تعمیر ہوئے. اب یہاں پر 5 قبریں اس روضے کے اندر ہیں. امام علی نقی علیہ السلام سامنے کے روضے میں، چونکہ سب سے بڑا روضہ ہے یہ، تمام روضوں کے مقابل سب سے بڑا گنبد ہے اس کا، اور اس میں تقریباً 10,000 750 سونے کی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں اس کے گنبد میں، اور سب خالص سونے کا ہے. دروازے بھی سونے کے ہیں، زری بھی سونے کی ہے، اور گنبد بھی سونے کا ہے. اور اس میں امام کے پہلو میں 11ویں امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم زری میں قبر ہے، اور اس کے ساتھ ہی جناب حکیمہ خاتون جو امام کی بیٹی ہیں وہ ہیں، اور امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ گرامی سمائنہ خاتون جو ہیں وہ اسی زری کے اندر ہیں. اور نرجس خاتون امام زمانہ کی والدہ گرامی، اس زری میں اتنی قبریں ہیں جو ہم وہاں سامنے کی زیارت کرتے ہیں، اور یہ ہماری زیارتوں میں آخری زیارت ہوتی ہے جو ہم نجف، کربلا اور بغداد ہوتے ہوئے سامنے تک جاتے ہیں، جہاں 2 معصوم اور ان کے گھر کی عظیم الشان خواتین اس روضے میں موجود ہیں. تو گھر جو ہے وہی روضہ بن گیا، اور اسی میں سرداب بھی. اب جو سرداب بنا ہے امام کا، پہلے بہت چھوٹا سا سرداب تھا، 2003 میں جب میں گیا تھا، لیکن اب وہ سرداب پورے روضے کے نیچے وسیع ترین پھیلا ہوا اور مسلسل بن رہا ہے. اندر سرداب بھی تعمیر ہو رہا ہے، اور واحد روضہ ہے جہاں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کا موبائل جو ہے وہ لے جانے کی اجازت ہے، اور تصویر کھینچنے کی بھی اجازت ہے. یعنی ہر روضے پہ موبائل آپ کا چھین دیا جائے گا. روضہ امام حسین السلام پہ، روضہ حضرت عباس پہ، مولا علی کے روضے میں، کہیں بھی آپ بغداد میں، کاظمین میں تصویر نہیں کھینچ سکتے اپنی زری کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن یہ معصوم کا روضہ ایسا ہے کہ جہاں اب وہ آپ کو منع نہیں کرے گا اگر تصویر کھینچو گے، صرف ایک اشارہ کرتا ہے وہ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کیمرہ جہاں پر لگا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر نہیں کھینچیں.
تاکہ پورے ورلڈ میں چونکہ آن لائن روزہ جا رہا ہے تو آپ کے یہ باعث شرم ہے کہ آپ زیارت کرنے آئے ہیں تصویریں کھینچ رہے ہیں، جبکہ منع ہے تصویریں کھینچنا، اسی لیے کہ آپ زیارت کرنے آئے ہیں ظاہر تصویریں کھینچنے نہیں، لیکن سامنے میں وہ منع نہیں کرے گا جب آپ اپنا موبائل آن کریں تو اس کی وجہ بتا دو، ظاہر ہے کسی نے خدام سے تو نہیں پوچھا ہوگا یا آفس میں جا کے نہیں پوچھا ہوگا کہ بھئی ہر جگہ تو پابندی ہے، آپ نے پابندی کیوں نہیں لگائی؟ تک کوئی کیوں پوچھے گا کہ پابندی لگوانی ہے؟ ابھی جا کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہے گا پھر ہم لگاتے ہیں پابندی نہیں، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آزادی کیوں ہے؟ آزادی اس لیے کہ اس روزے کو ٹھایا گیا، گنبد کو بم سے اڑایا گیا، ایک خوبصورت روزے کو اڑایا گیا، اور اب اس سے بھی اعلیٰ اسی نقشے پر 6-7 سال کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کبھی اس میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تصاویر موجود ہیں جو آپ دیکھیں کہ جب بم کا دھماکہ ہوا روزے میں تو اس روزے کی حالت کیا ہوئی اور گنبد کس طرح زخمی ہوا اور شہید ہوا، اور وہی روزہ آپ دیکھیں تو اس لیے تصویر لینے کی اجازت ہے تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے کہ جسے تم نے گرایا تھا اب اس سے اچھا بن گیا۔ زیادہ سے زیادہ تصویریں ورلڈ میں اس کی جائیں، زری کی بھی تصویریں جائیں، گنبد کی باہر سے تصویریں لیجیے، اندر سے دروازوں کی تصویر لیجیے، تو سب سے زیادہ تصویریں سمجھیے ہم لوگوں نے جو قافلے میں کھینچی وہ سامنے اور ایک ایک دروازہ ایسا ہے کہ اس کا نقش و نگار اور اس کا کام حیران کن ہے۔ اور دیکھیے سونے کے اندر آیات کا لکھنا، سوروں کا لکھنا کہ وہ پڑھے جائیں، یعنی کوئی قلم نہیں کام کر رہا ہے، اور نستعلیق بہترین یا خط کوفی جو خط استعمال ہوئے ہیں، جن طرح نقاشی کی گئی اور خطاطی کی گئی ہے اس کا کوئی جگہ نہیں، اس میں فیروزے کی روشنائی بھی ہے، اس میں یاقوت کی روشنائی بھی ہے، اس میں حدید سیاہ رنگ سے جہاں پر بھی نقطے لگے ہیں وہ حدید سے حل کی ہے روشنائی، فیروزے کی کسی ہوئی روشنائی، اور اس سے سونے پر کام، دروازوں پر اگر آپ غور کریں، زری پر سورہ دہر لکھی ہے، سورہ رحمان لکھی ہے، مشہور سورہ آیت تطہیر لکھی ہے، تو یہ تمام آپ کو چار، اور کمال یہ ہے کہ قریب سے پڑھو تو لفظ بڑے نہیں ہوتے، دور چلے جاؤ تو لفظ چھوٹے نہیں ہوتے، اور اگر یہ بات آپ کو اس بات نہیں ہے تو حضرت عباس کے روضے کے چاروں طرف سورہ دہر لکھی ہے، آپ کافی فاصلے سے کھڑے ہو کے آرام سے، جیسے یا ابا ابوالفضل العباس جیسے آپ پڑھ لیں گے بیٹھے بیٹھے، بالکل اسی طرح آپ پوری سورہ دہر کو پڑھتے ہوئے روضے کا طواف کر لیجیے، اور کہیں آپ کو دقت نہیں ہوگی پڑھنے، اتنا صاف لکھا ہے۔ تو یہ بھی ایک دین ہے، ہمارا کام ہے فرشیزہ بچھانا، مجلس میں شریک ہونا، ہمارا کام ہے مدعی، ہمارا کام ہے سوز خوانی، منقبت خوانی، سلام خوانی، خطابت، ماتم، مجلس، ایک بانی ہے، ایک عزادار، ایک میزبان ہے، ایک مہمان ہے، اور ان کو سرائیے کہ جو یہ سب کام کر رہے ہیں کہ روزے میں مسلسل کام ہو رہا ہے، لکھ رہے ہیں، سامرا تعمیر ہو گیا، یہ کتنے بڑے بڑے کام ہیں اور کیا کیا ان کے مرتبے ہیں اور کیا ان کو ملے گا، یہ تو وہاں نا امیدی ہوتی ہے کہ ہاں وارث نہ ہو، جہاں وارث موجود ہے، وارث دیکھ رہا ہو، تو کہہ سکتے ہیں لوگ، کہنے کی بات ہے کہ بہت لوگ کہہ دیتے ہیں نا، تو بڑی بڑی زبانیں ہیں، منہ پھاڑ کے کہتے ہیں، دان
کو پھیلا کے کہتے ہیں، بدنما بھی لگتے ہیں، لیکن کہہ دیتے ہیں کہ بھائی صاحب معجزہ ہیں، تو جب گرایا جا رہا تھا روزہ تو معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟ یاد رکھیے، معجزہ اللہ اپنی مرضی سے دکھاتا ہے، بندوں کی خواہش پر اگر کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر قرآن میں فلسفہ معجزہ پڑھنا پڑے گا کہ جب بندوں نے کہا کہ چاند توڑ کے محمد دکھاؤ تو کلمہ پڑھیں گے، تو جب بندے کہتے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ تو اللہ کہتا ہے دکھاؤ انہیں معجزہ، لیکن ایسا معجزہ دکھاؤ کہ اس سے قیامت جڑی ہوئی ہو۔ تو سورہ قمر جب آپ پڑھیں گے شق القمر تو اس کے لیے اور ساتھ چاند ٹوٹ گیا قیامت قریب آ گئی، یعنی ایک فاصلے پر قیامت تھی جب چاند ٹوٹا، وہ تو رحمت للعالمین تھے کہ جوڑ دیا، لیکن اب آنے والا جو چاند توڑے گا اور سورج توڑے گا تو پھر قیامت ہی قیامت ہے، اس لیے کہ ظہور کے بعد تو قیامت ہے، یہاں تو نہیں رکتی۔ اس محمد پہ رک گئی، اس محمد پہ قیامت رکی نہیں، اس لیے کہ قیامت اگر رکی ہے تو قائم کی وجہ سے رکی ہے۔ حدیث پیغمبر یہ ہے کہ نہیں آئے گی قیامت جب تک مہدی نہ آ جائے، میرا فرزند نہ آ جائے، اور اگر ایک دن بھی قیامت آنے میں رہ جائے گا تو اللہ اسی دن کو اتنا طویل کر دے گا، ایک ہی دن صدیوں پہ بھاری ہو جائے گا، جب تک قائم نہ آ جائے قیامت تھمی ہوئی، جب تک قائم ہے قیامت تھمی ہوئی، اور قائم ہی کسی چیز کو توڑ پھوڑ دیں تو پھر قیامت تو رکھی ہوئی۔ اور چاند سورج تو ان کے گھر کے کھلونے ہیں، صرف انگلی اٹھتی ہے تو چاند ٹوٹتا ہے، ہاتھ اشارہ کرتا ہے تو آفتاب پلٹتا ہے، یہ صرف تسبیح پڑھتے ہیں تو ستارہ اترتا ہے۔ چاند سورج ستارے ان کے قدموں کی دھول ہے، سرکار معراج میں گئے تو رونتے ہوئے چلے گئے، قدموں کے نیچے سورج بھی تھے، ایک نہیں لاکھوں سورج بھی تھے، لاکھوں چاند بھی تھے، کروڑوں ستارے بھی تھے، 22 ارب ستارے تو صرف کہکشاں میں ہیں سائنس کے مطابق، رونتے ہوئے محمد نکل گئے۔ اب مجھے نہیں پتا علی کس راستے سے گئے، علی کس راستے سے، تو جہاں معراج ہی معراج ہے، جہاں معجزہ نہ ہو، جب بھی سرکار محسن الملت کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ کوئی معجزہ نہ دکھائیں، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیا ہم ماننا چھوڑ دیں گے؟ ہم انہیں ماننا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ معجزہ نہ بھی دکھائیں، کوئی معجزہ نہ دکھائیں، پھر بھی یہ عظیم رہیں گے۔ اور معجزے کے فلسفے کو سمجھنا پڑے گا، قرآن نے گفتگو کی ہے معجزے پہ، بائبل نے اور توریت نے اور انجیل نے اور زبور نے گفتگو کی ہے معجزے پہ، حدیثوں میں معجزے کی تعریف بیان، صرف زبان سے لفظ نکال دینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے، اگر شوق ہے کسی کو تو ڈیٹیل میں جائیں، اس کی باریکیوں کو پڑھے، یہ تو صرف ہوا کے جھونکے سے بتا دیتے ہیں موسم کیا ہے، ہوا کے جھونکے سے ہم نہیں بتا سکتے، ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ جو جھونکا ابھی آیا ہے ہوا کا، اس کے بعد کیا، ایسے صاحب معجزہ کہ بادشاہ نے کہا ہے، خلیفہ نے کہا ہے کہ انہوں لے آؤ، سپاہی آئے ہیں، تیاری ہو رہی ہے، وزیر بھی آیا ہے لینے کے لیے، وزیر بھی ہے، اس کا کاتب بھی ہے، اور صرف ان میں ایک ایسا ہے کہ جو امام کی امامت کا قائد ہے،
اور سب خلافتوں کے کھڑے، چاہے بنی امیہ کی ہو یا بنی عباسیہ کی ہو، اور وہ ایک محبت والا ان میں موجود ہے، وہ بھی حکومت کا ملازم ہے، وہ کاتب ہے، وہ لکھ رہا ہے سفر نامہ، وہ مورخ ہے، وہ لکھے گا۔ اور امام تشریف لاتے ہیں، تمام تیاری ہو چکی تھی اور گھوڑا تیار تھا امام علی نقی علیہ السلام کا۔ آپ باہر آئے، تشریف لائے اس مسئلہ سے، گھوڑے کے قریب گئے، رکاب میں پہن رکھا، سوار ہوئے کہ ہوا کا ایک جھونکا، آپ پلٹ آئے، گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے، گھر لے گئے، اور آپ نے ملازمی سے کہا دیکھو توشہ خانے میں، تہ خانے میں جتنے سردیوں کے لحاظ گدے کمبل ہیں سب نکالیں، اور سردیوں کا لباس جو ہے وہ بھی نکالیں، اور سب کو اونٹوں پہ بار کرا، سامان دوبارہ آنے لگا، چونکہ خلیفہ وقت نے لکھا تھا آپ بھی آئیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے پورے خاندان اہل و عیال اور اصحاب کے ساتھ آنا، ہم آپ کی تعظیم کریں گے۔ یہ چال تھی، صرف نگرانی میں رکھنا چاہتا تھا، اور لے جا کے چھاؤنی میں آنے، جسے عسکر بولتے ہیں، لشکر کا کیمپ جسے آپ کہتے ہیں، فلانا کیمپ فلانا کیمپ، سامنے میں جو فوجی کیمپ تھا، فوجی چھاؤنی تھی، اس کے بیچ کا جو مکان تھا اس پہ امام کو رکھا نگرانی کے لیے، کہ فوج نگرانی کرتی ہے۔ وہ ماشاءاللہ اس زمانے سے شروع ہو چکا تھا، ماشاءاللہ تو اس میں شروع ہوتا ہے جب سقیفہ ہو رہا تھا، ماشاءاللہ لگائے کہ تو سقیفہ ہوا تھا، یہ تو غدیر ہے جو کھلے میدان میں ہوئی، جہاں نہ فوج تھی نہ پولیس، اور سب کچھ ہو بھی گیا، اعلان بھی ہو گیا، حالانکہ وہاں بہت زیادہ فوج اور پولیس کی ضرورت، غدیر میں خطرہ۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے کہا بھائی کہو نا بھائی، کیوں نہیں کہہ رہے ہو، اے رسول کہہ دو اب وہ بات، اور وہ کہہ رہے تھے معذرت، بھائی کاہے کی معذرت، وہ تو بعد میں چلا، تو اللہ نے کہا کہ کس بات کی معذرت ہو رہی وہ بھی بتا دیں، وہ تم جو کافروں سے ڈر رہے ہو ہم ہیں، ہم کافر کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو کسی نے مفسر سے پوچھ لیا تھا یہ بھی تو بتا دے کہ آخری ہجری ہے بھائی، یہ تو آخری ہجری ہے، 10 ہجری، ابھی تو 11 شروع نہیں ہوئی، 10 سال میں پورے عرب نے کلمہ پڑھ لیا، ایک بت خانہ نہیں ہے، بت پرست عرب میں نہیں ہے، اب کافر کہاں سے آئیں گے؟ روم سے آئیں گے، شام سے آئیں گے، کدھر سرحدیں پار کر کے آئیں گے، کدھر سے کافر آئیں گے؟ کافر کہاں ہے اب عرب میں؟ اور وہ بھی جو حاجی جا رہے ہیں اس میں کافر کہاں سے آ گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کافروں سے نہ ڈریے، آپ اعلان کیجئے ولایت علی، تو پتہ ہی چلا کہ ولایت علی میں اگر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو وہ کافر ہے، منافق نہیں، تو کچھ کافر تھے جب رسول اللہ کے سامنے مسلمانوں میں کچھ کافر شامل تھے، تو آج کیسے یہ بتا دیا جائے کہ نہیں بڑے خالص مسلمان یہی کہیں بیچ میں کافر ہیں؟ اگر ولایت علی کا مسئلہ تو آپ کو جھونکا آیا، آپ نے کپڑے گرم رکھوائے ان کا، اب وہ بیچارہ چاہنے والا اس کو گھور کے سب نے دیکھا، یہ ہیں تمہارے امام، اتنی گرمی شدت کی پڑ رہی ہے کہ دانہ بھون رہا ہے، ریگزار گرم ہو رہی ہے، اتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے، اور اس میں سامان سفر میں گرم کپڑے، لحاف اور کمبل، قافلہ ایک جگہ ٹھہرا، پھر اس کو سب نے مومن کو گھیر لیا، ایک ہی بیچارہ پھنستا ہے، اور جب وہ پھنس جاتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ جو مناظرے کا فن ہے وہ سیکھ لے، وہ نہیں سیکھنا، وہ خلیفہ بن جاتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا سلونی، اور پھر پھنسا، علی کے سلونی، علی کے علاوہ کوئی کہتے ہیں
ہمیں سب پتہ ہے، آپ پوچھو کیا مطلب کیا بیعت، اور انہوں نے کوئی الٹا سیدھا سوال کر دیا، اب یہ پھنسے بیٹھے۔ تو ترکیب یہ بتائی گئی ہے مناظر میں کہ اگر آپ پھنس جائیں، وہ کوئی بھی ہو، شیعہ سنی بحث نہیں ہو رہی، دیوبندی بریلوی یہ سب میں نہیں کہہ رہا، میں بھی کہہ رہا ہوں ولایت علی یہ اگر آپ پھنس گئے ہیں اس بحث میں تو بجائے اس کے کہ آپ دلائل دینا شروع کر دیں۔ بہت سے لوگ ہیں آپ کو گھیرے ہوئے نہیں۔ ترکیب یہ بتائی گئی کہ ایک کبوتر مناظر کی مثال سرکار ناصر ملت نے بتائی، آسان کی مناظرہ کیسے کرو۔ ہم نے بتایا کہ چاروں طرف دائرہ بنا کے بیٹھ جائے اور بیچ میں کبوتر چھوڑ دو۔ کبوتر سب سے بیچارہ ڈرپوک مسکین پرندہ، اب وہ جدھر جائے گا گھیرا جائے گا، دائیں جاتا ہے تو آدمی ڈر رہا ہے پکڑ لے گا، بائیں جاتا ہے تو اسے پتہ ہے پکڑ لے گا۔ شمال مشرق مغرب جنوب جدھر بھی جائے گا وہ دیکھ رہے آدمی بیٹھے ہیں۔ اب اس کو اس حلقے سے نکلنا ہے تو مناظرہ کرنے والوں سے زیادہ عقل مند تو کبوتر ہے۔ ڈرپوک ہونے کے بعد وہ کتنا چالاک ہے دیکھیے، تو وہ جو کبوتر کی چالاکی ہے گرنے کے بعد وہ مناظرہ کرنے والے میں ہونی چاہیے۔ یہ علماء نے بیان کیا۔ تو کبوتر یہ کرے گا کہ پہلے تو وہ سہم رہا، ڈر رہا، تھر تھرانے لگتا ہے نا، کبوتر جب خوفزدہ ہوتا ہے تو تھر تھرانے لگتا ہے، بلی کو جیسے دیکھ کے آدمی کو دیکھ کے قریب کوئی آیا کانپنے لگا، پہلے وہ جھکے گا اور اس کے بعد پروں کو اسے کہتے ہیں پر تولنا، یعنی پر تول لے یعنی کہ اب اڑان بھرے گا، تو نہ دائیں جائے گا نہ بائیں جائے گا نہ سامنے جائے گا نہ پیچھے جائے گا، بلکہ یہ ایسے اٹھے گا جیسے ہیلی کاپٹر اٹھتا ہے۔ ہیلی کاپٹر اسی فارمولے سے بنا ہے کہ یوں اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد پھر پرواز کرتا ہے۔ تو کبوتر اوپر کی طرف پروں سے اٹھتا ہے اور سروں پر سے ہو، تو جب مناظر میں پھنس جاؤ تو ہیلی کاپٹر کی طرح پہلے اوپر جاؤ اور پھر بھاگ لو، ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ٹھہرنے کے لیے آپ کو یہ نہیں ہے کہ حدیثوں پہ حدیثیں بیانات اور بڑے قابل اور نہ، کوئی قابل عابد بننے کی ضرورت نہیں۔ آسان طریقہ، اگر آپ کو بہت شوق ہے کہ کچھ اڑ جائیں اور یہ بھاگنے میں بدنامی ہے اور یہ ہو گیا بھاگ لی اور یہ ٹھہر جائے، تو کوئی ٹھہرنے کا بھی فن جانی ہے۔ ہر ایک لگا ہوا ہے ولایت علی پہ بحث کرنے میں، تو وہ بھی فن بتایا کہ جب وہ سوال کرے سامنے والا یہ ایسا ہے تو فوراً اسی سوال کو سوال بنا کے پلٹا دے۔ آسان طریقہ، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہتا ہے بھائی تم نمازیں جو ہے وہ ملا کے کیوں پڑھتے ہو؟ مغرب اور عشاء کی ساتھ پڑھتے ہو، ظہر اور عصر کی ساتھ پڑھتے ہو، تو ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ فقہ کے دفتر کھول کے بیٹھیں، سوال پلٹ دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ملا کے کیوں پڑھتے ہو، تو آپ اس سے کہیے بتاؤ تم الگ الگ کیوں؟ اب جب سوال آپ نے اس پہ ڈال دیا تو جواب اس پہ ہو جائے گا، گھبراہٹ اس کو ہوگی، آپ تو طریقہ کار نہیں، آپ کو یہ نہیں کہنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کیوں پڑھیں علی ولی اللہ، کیوں پڑھیں، تو آپ اس سے کہیے کیوں نہ پڑھیں، یہ فن علی نے سکھایا، اس نے کہا خدا کب سے ہے، اب پتہ نہیں، وہ سمجھا تھا کہ کروڑوں برس سے کہانی علی شروع کریں اور کتاب پوری تیار ہو جائے گی۔ بتائیے اللہ کب سے ہے، آپ نے فرمایا کب نہ تھا جو میں یہ بتاؤں کہ بات ہی ختم کر، بات ہی ختم کر۔ قادیانی نکلا کرتے تھے مشن پہ، آج سے کچھ 40-45 برس پہلے کراچی میں، تو علماء کے گھر بھی جاتے تھے۔ علامہ طالب گوئی صاحب کے والد مولانا محمد مصطفیٰ جوہر صاحب اللہ مقامہ ناظم آباد میں رہتے تھے، رضویہ سے بالکل قریب۔
سر سید کے پیچھے، سر سید خالد کے پیچھے، تو ان کے بھی قادیان میں آتا تھا اور وہ یہی کہتے تھے کہ صاحب مہدی کا تو ظہور ہو گیا ہے اور ہمارے مرزا صاحب مہدی ہے، ہمارے مرزا صاحب مہدی ہے۔ تو جوہر صاحب نے مولانا لقمان صاحب دارالکھیت میں لیاقت آباد میں رہتے تھے، انہیں بلوا لیا، گورے چٹے آدمی تھے، لمبی سی شیروانی پہنتے تھے، اونچی سی ٹوپی سیاہ رنگ کی، مرزا غالب والی، پورے اور کہا بھائی میں تو تھک گیا، انہیں سمجھا کہ مولانا لقمان صاحب آپ ہی نے سمجھایا۔ ان کا بھائی ایجنڈا کیا ہے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ان کا دیکھیے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ مسلمان جتنے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور وہ چوتھے آسمان پر ہیں، ہمارے عقیدے میں حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل مر گئے، بحث ہی ختم۔ جو بحث روزانہ 5 گھنٹے ہوتی تھی کہ ایک پارٹی کہتی تھی زندہ ہے، کہتا مر گئے زندہ، وہ بحث ہی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ مر گئے، مولانا لقمان نے کہا مر گئے۔ آپ پوچھو، انہوں نے کہا دوسرا آپ کا کیا سوال ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ کہنے کے دوسرا سوال یہ کہ ہمارے مرزا صاحب جو امام مہدی ہیں اور ظہور ہو گیا امام مہدی کا، تو وہ اٹھے کتاب لائے تھے، اس پہ لکھا ہوتا مہدی موعود۔ انہوں نے کتاب بانٹا، لقمان صاحب نے کہا یہ پڑھ لیجیے گا، مہدی میں ہوں، کھیت میں آیا ہے۔ مرزا صاحب کہاں سے ہو گئے؟ رسول کی حدیث ہے کہ سید ہوگا مہدی، مرزا تو ہو ہی نہیں سکتا امام۔ جب 11 امام سید آئے تو 12واں مرزا کیسے؟ میں ہوں بھائی، مہدی میں ہوں۔ وہ سب منہ دیکھنے لگے، منہ میں بھی کوئی دعویٰ کر لیا ہے کہ مہدی، تو ان کو جوہر صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے کہا تھا مہدی بن جائیے، اور باہری دروازے تک بات جائے نا ورنہ پکڑی جائے، اندر ہی کہہ لیجیے گا میں مہدی۔ وہ بھاگ گئے، انہوں نے کہا جب مہدی جوہر صاحب کے گھر میں آ گیا تو اب میں کیا بحث کروں؟ تو دونوں بحثیں انہوں نے ختم کر دی، اس لیے لقمان رضا صاحب بہت مشہور ہو گئے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے۔ انہوں نے جب انہوں نے دیکھا اتنے لوگ مجھے ماننے لگے تو ایک فرقہ بن گیا لقمانی، اور انہوں نے اپنے خلیفہ مقرر کر دیے۔ ایک خلیفہ رضویہ میں بھی رہتا تھا، وہ ڈاکٹر تھے ہومیوپیتھی کے، میں نیا پاکستان آیا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ 67 میں غمخوار نے عباس کے لڑکے، شریر ترین انجمن تھی وہ، اتنے شریر بچے ہی نہیں پیدا ہوئے کسی انجمن میں جیسے غمخوار، یعنی آپ دیکھیں وہ دور سچے کا عروج اور سچے سے جڑ گئے۔ انجمن غمخوار سچے سے لڑ گئی عزا خان ادارہ کے سامنے، عجیب لڑکے تھے، عزا صاحب لڑائی ہو گئی، ہو جاتی ہے اکثر مہاتما انجمن میں پیڈوسوں میں۔ لڑائی کیا مطلب؟ بحث کے تم 2 گھنٹے سے کھڑے پڑھ رہے ہو تو 3 گھنٹے بھی پڑھیں گے، یہ ایک لڑائی ہے، یہ لڑائی نہیں ترقی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ غمخوار نے عباس کے لڑکے سچے کی انجمن سے معافی مانگتے، شام کو سچے رضویہ آئے بچوں سے یہ کہنے بٹوا تم لوگوں کا کہا ہوئے گا لے بھیا سچے بھائی آ گئے، سچے بھائی یہی تو چاہ رہے تھے لڑکے کہ سچے جیسا نوح خان ہمارے پاس آ گئے۔ یہ ساری عطائیں عزاداروں کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے مجھ سے کہا یہ دیکھیے لقمانی فرقے کے ہیں، یہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ مر گئے اور امام مہدی جو ہیں وہ ان کے امام دارالکھیت میں رہتے ہیں۔ میں پہنچ گیا بحث کرنے کے لیے، انہوں نے جناب مارنے کے لیے وہ دوڑے، میں بھاگا۔ اچھا مجھے بھیجے اسی لیے تھا لڑکوں نے کہ میں پھر کے آؤں، وہ سمجھے تھے بڑے علامہ ہیں، لکھنؤ سے آئے ہیں، جائیں گے بحث کریں گے، لیکن وہ تو شرارت تھی۔ 12 لوگ بیچارے مر گئے، اپنا خلیفہ چھوڑ گئے تھے، ان سے بھی بحث ہوئی، پھر وہ آخری خلیفہ وہ انتقال کر گئے رضویہ میں، اور اس طرح لقمانی فرقے کے سارے خلیفہ مر گئے اور وہ فرقہ ختم ہو گیا۔ جب تک قادیانیوں کا مسئلہ رہا وہ فرقہ قائم رہا، یہ کہنے کے لیے کہ سید ہوگا مہدی، مرزا نہیں ہوگا۔ یہ سارے مناظر کے موضوع ہیں۔ اب وہ بیچارہ اکیلا اتنے لوگوں میں پھنسا ہوا، اور وہ پہلا اعتراض یہ کہ یہ تمہارے امام ہیں کہ گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے لے کے جا رہے ہیں، لحاف اور گدے، یہ امام علی نقوی تمہارے 10ویں امام ہیں، اور خیمے میں یہ بحث شروع ہو گئی۔ اب دیکھو پکڑ لیا اس کو کہ یہ بتاؤ یہ جو تمہارے علی نے کہا ہے کہ کوئی جا خالی نہیں دنیا کی جہاں قبریں نہ ہو، اب اس صحرا میں یہاں تو راستے میں
یہاں تو آبادی نہیں، تو یہاں تو قبریں نہیں ہیں. اور علی کہتے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں قبر نہ ہو، اور قبر سے 40 مردے محشر کے دن اٹھیں گے، تو یہاں پہ ایک بھی قبر نہیں. اب بحث بڑھتی جا رہی ہے، رات گزرتی جا رہی ہے کہ ایک دم بادل آئے اور بارش ہوئی. بارش ہوئی تو اولے پڑے تو بڑے بڑے آدھے کلو کے برف کے ٹکڑے گرنے لگے، اور ایسی سردی تھی کہ دانت سے دانت بجنے لگے، اور سب گرمیوں کے کپڑے پہنے. تو ہو سکتا ہے کوئی لکھنؤ کا چکن کا کشتا بھی پہنے، سردی کا کیا عالم ہوگا، ململ کا اگر پہنے ہوگا تو اس کا کیا عالم ہوگا. اور اس سردی میں امام کا ملازم کافور دروازے پہ خیمے کے کھڑا ہوا تھا در پہ، اور کہہ رہا تھا یہ امام نے تمہارے لیے رضائیاں، لحاف، گدے، گرم کپڑے بھجوائے ہیں. تو اگر کہتے ہیں کہ اگر وہ کپڑے ہمیں نہ مل جاتے تو ہم اسی صحرا میں مر گئے تھے. تو اس نے کہا تو اب دیکھو، صبح اٹھ کے جو دیکھا تو برف کے شدت سے، سردی سے 40 آدمی قافلے کے مرے پڑے ہوئے. وہیں نماز جنازہ ہوئی، وہیں دفن ہوئے، قبر بنائی. تو اس نے پلٹ کے کہا اب علی کا قول سمجھ میں آیا. تم اس پہ اعتراض کر رہے تھے کہ گرمیوں میں سردی کے کپڑے، تو جو امام ہوا کے جھونکے سے پہچان لے. دیکھیے علم غیب تو ایک الگ چیز ہے، اگر اس پہ اعتراض ہو جائے تو یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ ایک علم ہے کہ موسم کو جانور پتہ لگا لیتے ہیں ہوا کے جھونکے سے، اور یہ انسان کیسا ہے کہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے. تو کم از کم امام تو ایسا ہو کہ جو انسانوں سے بھی افضل ہو اور جانوروں سے بھی افضل. اور یہاں جو امام کے لیے معجزات ہوئے، بار بار دربار میں بلایا جا رہا ہے. دربار کا طریقہ ہے، دربان کھڑا ہوا پردے کو اٹھاتا تھا، پردے کو اٹھاتا تھا. ایک دن سب نے طے کیا اور حاکم نے کہا اب جب آئیں تو پردہ نہ اٹھانا، یہ تعظیم نہ دی جائے، طے کر جائے. اور امام جیسے پردے کے قریب آئے، ایک تیز ہوا کا جھونکا ہے اور پردہ اوپر اٹھنا شروع کیا. امام وہاں اندر کو پار کر کے آ گئے. تو لوگوں نے کہا آپ نے تو یہ کہا تھا کہ تعظیم کو نہیں اٹھیں گے، آپ ایک دم اٹھ گئے. کب پتہ نہیں کیا ہے اس کی شان. یہ آیا اور میں مجبور ہو گیا کہ میں اٹھ جاؤں. حاکم وقت عرب کا، ایران اور عراق کا حاکم. تو یہ تعظیم خود کرنا، زمانہ ان کی تعظیم کرتا ہے. کیا کہنا، جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا. دیکھیے امام کی شان، معین الدین چشتی اجمیری، نظام الدین اولیاء، جہاں جہاں گشت، میر سر بخاری اس شریف میں دفن، جہاں جہاں گشت کی قبر بھی اس شریف پنجاب بھاولپور اور ملتان سے قریب ہے. میں گیا ہوں. یہ سب معاشتریہ انارکلی یعنی کہ جین مندر جس سے وہاں پر ایک مندر بنا ہوا. وہ روڈ جو ہے وہ لاہور کا سب سے چوڑا ڈبل روڈ، سنگل روڈ ہے لاہور کے سارے، یہ ڈبل روڈ ہے، یعنی ادھر بھی ہے ادھر بھی، بیچ میں فٹ پاتھ. اس لیے کہ وہاں پر موج دریا کا روزہ ہے، اس لیے اسے موج دریا روڈ بولتے ہیں. اسی کے سامنے امام بڑا خیمہ سادات ہے. یہاں میں نے 10 سال پیدائش موج دریا روڈ، وہ بھی نقوی. نظام الدین اولیاء بھی، جہاں گشت بھی نقوی، میر سر بخاری بھی نقوی. اور اگر میں گنانا شروع کروں عفران ماف جن کے نسل میں قلب حسین صاحب آئے، ان کے بیٹے قلب عابد صاحب آئے، ان کے بھائی قلب صادق صاحب آئے، اور اب تک ان کی نسل موجود ہے. تو زیادہ تر آپ کو علماء نقوی سادات کو ملیں گے، اس لیے کہ علم چونکہ آخری منزل پر تھا، اس لیے سادات کا کام تھا کہ وہ پھیلائیں. اور اس میں ایک بحث اس کو ختم کر دوں کہ نقوی سادات زیادہ تر جو ہیں تو سید حسین کی اولاد بھی، سید محمد کی اولاد بھی جی کا روزہ جاتے ہیں جو بہت جلالی ہیں، لیکن
سب سے زیادہ نسل جو ہے وہ سید جعفر کی ہے، اور کتابوں میں ایک بحث آئی کہ وہ کذاب ہے معاذ اللہ، اور پھر لوگوں نے کہا تباب ہے۔ اب جو نہیں جانتے، جن کو کہ ایک لفظ اصطلاح مقصر کی ہے، تو خوش عقیدہ ہونا اور ہے، مقصر ہونا اور ہے، لیکن قصر یعنی کہ فضائل کو گھٹانا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں فضائل کو اس منزل پہ قائم رکھنا جس منزل پر اللہ نے ان کو رکھا ہے، یہی آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ آپ بڑھا نہیں سکتے۔ آپ کیا بڑھائیں گے؟ آپ خود بڑھے ہوئے نہیں تو آپ بڑھائیں گے؟ آپ کیا بڑھائیں گے؟ ہاں، تو پھر گھٹانا آپ کے اختیار میں، بڑھانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی آیت کے سامنے آپ کیا بڑھائیں؟ حدیث رسول کے سامنے آپ کیا بڑھائیں؟ ہاں، گھٹانے کا اختیار اللہ نے شیطان کو دیا تھا، اس نے گھٹا دیا، توحید کو گھٹا دیا اس نے کہا بھائی جو تو یہ آدم کو منوا رہا ہے نا، ہم تیرے بنائے ہوئے نبی کو نہیں مانیں گے، تجھ کو مانیں گے، یعنی تیرے نمائندے کو نہیں مانیں گے، تیرے وارث کو نہیں مانیں گے، تیرے نائب کو نہیں مانیں گے۔ کہ اللہ نے کہا تھا میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، تو اس نے کہا نائب کو نہیں مانیں گے، تجھے مانیں گے۔ تو یہی تو جھگڑا ہے، غدیر کا جھگڑا کیا ہے؟ اللہ کو مانیں گے، ولی کو نہیں مانیں گے، جھگڑا ہے، سب شیطانی کام ہو گیا۔ تو انہیں گھٹا سکتے ہیں، یعنی علی کو ولی نہ مانی، علی کو خلیفہ نہ مانی، تو آپ کے اختیار میں گھٹانا، لیکن آپ ولی کے اوپر علی کو کیا بنائیں؟ اللہ ولی کو بڑھانا، یہ کہنا کہ بڑھا دیا، ہم کیا بڑھائیں گے جب ہم خود ہی بڑھے ہوئے نہیں، بڑھے ہوئے بھی نہیں اور پڑھے ہوئے بھی نہیں، ہم کہاں سے بڑھا دیں گے؟ ہاں، گھٹانے کا اختیار امت کو مل گیا ہے، وہ بھی شیطان سے، کہ اس نے دیکھیے آدم کو 2 منٹ میں مٹی کر دیا۔ معاوضے کا مزہ نہیں لیا آپ نے، اس لیے کہ شاید تقریب کچھ آپ کو لمبی لگ رہی ہے، لیجیے میں چھوٹی کیے دیتا ہوں۔ امام کی تقریر تھی تو میں تو چاہ رہا تھا بیک گراؤنڈ سب کچھ سب معلوم ہو جائے بچے جوانوں کو، لیکن آپ نے مزہ نہیں لیا۔ 2 منٹ میں شیطان نے آدم کو مٹی کر دیا۔ ارے کہیے کہ مٹی تو وہ تھے ہی، لیکن اس نے مٹی کو مٹی کر دیا۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا کہ اچھا مجھے آگ سے بنا ہے، اس کو مٹی سے بنا، لیجیے مٹی کر دیا۔ یعنی میں افضل ہوں اور یہ افضل نہیں ہے، مٹی افضل نہیں ہے، تو مٹی تو کر دیا نا، یعنی گھٹا دیا نا آدم کو۔ اللہ اتنا بڑھا رہا تھا آدم کو کہ سجدہ کروا رہا تھا، شیطان نے اتنا گھٹایا کہ مٹی کا۔ تو یہی تو بحث چل رہی ہے کہ اللہ نے کہا یہ اعلیٰ ہے، یہ دوش نبی پر ہے، یہ معراج کے پردے پر تھا۔ آپ نے کہا نہیں، علی تو مادی ہے، وہ نہ علم غیب جانتے ہیں نہ معجزہ دے، تو آپ نے گھٹا لیا نا۔ تو جسے اللہ بڑھائے اسے آپ کیا گھٹا، اور اگر گھٹائیں تو پھر شیطان بن جائیے۔ وہ سب سے بڑا، سب سے پہلا مقصر شیطان ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ لفظ مقصر کہاں سے آیا، کس کو کہہ رہے ہیں مقصر؟ نہیں، ہم کسی کو نہیں کہہ رہے۔ یہ جب فضائل سنا چکے علی کے غدیر خون میں مولا کائنات، تو آپ نے فرمایا یا علی جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے اور امت کو سنا ہے کہ سورہ الحم تمہاری شان میں آیا، سورہ بلد سے تمہاری شان میں آیا، یہ سورہ تمہاری شان میں آئیں گے، یہ آیات تمہاری شان میں آئیں گے، حدیثیں تمہاری شان میں کہہ چکا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ فضائل جو میں نے تمہارے سنائے ہیں غدیر کے منبر سے، کچھ مقصرین اسے گھٹانے کی کوشش کریں۔ لفظ مقصر پیغمبر کی زبان سے غدیر خم کے خطبے میں پہلی بار متعارف ہوا، لیکن کہیں اس خطبے میں نہ غالی کا ذکر ہے، نہ اخباری کا ذکر ہے، نہ نصیری کا ذکر ہے۔ اگر غدیر خم کے خطبے میں ذکر ہے تو صرف مقصر کا ذکر ہے، اس لیے ہم مقصر پہ زیادہ زور دیتے ہیں، غالی اخباری نصیری سے چھوڑ دیجئے، یہ قابل تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ لفظی بیکار ہے، اس لیے کہ کسی امام کی زبان پہ یہ لفظ ہی نہیں آیا۔ ہاں، قصر ہونا آیا، اور قصر ہونا تو سبھی بولتے ہیں بھائی، یہ لفظ تو سب کا ہے، اس لیے کہ مسافرت میں نماز تو قصر ہو جاتی ہے نا۔
مثال تو فقہ میں ہے، لیکن بتا دیا نبی نے کہ نماز اللہ کی عبادت قصر ہوتی ہے، ولایت علی اور محبت علی قصر نہیں۔ یہی صورتیں تھیں محبت علی کے کہ بار بار علی نام رکھا جائے، اور انسان فخر کرتا ہے علی کا نام رکھ کر۔ اب علی کا نام جہاں موجود ہو وہاں دوسرے نام رکھ لینا میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان میں ابو سفیان بھی نام رکھا جاتا ہے اور مروان نام رکھا جاتا ہے۔ یہ کون سے نام ہیں جن کے معنی ہی اچھے ہیں؟ جب اعلیٰ اتنا اچھا نام ہے تو سب لوگ نام لگا لیں۔ اچھا دیکھیں، کچھ لوگ ہیں سیکھنا بھی نہیں چاہتے، تقلید بھی نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان کی کل کہانی محمد اور علی ہے، کل کہانی مختصر پاکستان کی اب تک 70 سالہ تاریخ جو ہے وہ جناب علی، محمد اور علی، اور پھر علی علی، محمد اور علی، اور پھر علی علی۔ جب محمد علی ہو چکتا ہے تو پھر علی علی ہوتا ہے۔ محمد علی نے بنایا، لیاقت علی نے خون دیا، بگڑے ہوئے کام کو ذوالفقار علی نے صحیح کیا۔ اب اس کے بعد جتنے اور علی آئے ہیں تو آپ ہی جانتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ تو کہانی میں اور کوئی نام ہی نہیں آ رہا ہے۔ تعمیر پاکستان میں، بانیان پاکستان میں دو ہی لفظ آ رہے ہیں، محمد اور علی۔ تو آل محمد کا بھی پسندیدہ نام ہے اور تاریخ امامت میں بھی پسندیدہ نام ہے علی نام، اور زندہ جاوید ہیں کہ علی، علی سے لے کر امام علی نقی تک، وہاں سے 10ویں امام، صاحب معجزہ، صاحب علم۔ ایک ایک صحابی نے 70 کتابیں لکھی۔ آخری دور ہے، امام نے کتابیں لکھوا دی، لکھنے والوں نے لکھی، تفسیر قرآن لکھوا دی۔ یہ جتنی زیارتیں آپ پڑھتے ہیں یہ سب امام علی علیہ السلام نے لکھا۔ یہ طریقہ کار بتایا کہ اس نے دخول روضہ حسین بھی کیسے، واپسی کے لیے اذن کیسے ہے، یہ سارا زیارتوں کے طریقے 10ویں امام میں بتایا۔ اب ہم پڑھتے ہیں مفاتی میں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کس امام نے لکھوایا۔ کچھ زیارتیں امام صادق نے لکھوا دی تھی، اس کے بعد اضافہ ہوا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس کے روضے میں بھی باب امام علی علیہ السلام، اس لیے کہ آپ زیارت کے لیے گئے، نجف بھی گئے اور کربلا بھی گئے، امام حسین السلام کے روضے بھی گئے، حضرت عباس کے روضے بھی گئے۔ آخری لیدہ کر رہا ہوں تقریر کی کہ متوکل نے یہ ظلم کیا کہ تخت رواں جو حبشی اٹھاتے تھے، جب اس کے بادشاہ کی سواری نکلی تو اس نے حکم دیا کہ علی نقی کو گلے میں رسی باندھ کر میرے تخت کے پائے میں باندھ، اور جو حبشی دوڑیں تو یہ زمین پر گھسٹتے ہوئے جائیں، توہین کی ایک راہ نکالی۔ لیکن پہلے علی کے گلے میں بھی رسی ڈالی گئی تھی، اور یہ امامت کا آخری علی 10واں امام، اس کے گلے میں بھی رسی ڈالی گئی۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا پروردگار ناقہ صالح سے میں کم نہیں۔ معصوم کا کہنا یہ ہے کہ اگر معصوم کی زبان پر ناقہ صالح کا لفظ آ جائے تو پھر قاتل بچتا نہیں، قاتل نہیں بچتا۔ 3 مقامات ہیں کہ جہاں معصوم نے ناقہ صالح کا حوالہ دیا۔ وہ اونٹنی جناب صالح پیغمبر کی جس کو ذبح کیا اور اس کے چیخنے پر عذاب آ گیا اور اس کا بچہ پہاڑی میں روپوش ہو گیا اور پھر آسمان سے پتھر برسنے لگے۔ قرآن میں پورا قصہ موجود ہے۔ لیکن اگر معصوم کہتے ناقہ صالح تو پھر قاتل بچتا نہیں۔ امام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں ناقہ صالح ہوں، کسی طرح کم نہیں ہوں۔
رات بہت بھاری تھی، بادشاہ پہ رات کو ترکی لشکر خاکگاہ میں داخل ہوا اور سوتے ہی نہیں تلواروں سے اس کا خاتمہ کر دیا، مار دیا۔ یعنی امام نے بتا دیا تھا کہ کل صبح نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ ناقہ صالح کا وقت ہے، اس لیے کہ جیسے ہی ناقہ صالح کو قتل کیا گیا آسمان سے پتھر برسنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں لگتی قاتل کو پکڑنے میں۔ جب علی کے سر پہ ضربت لگی اور جب خاک مسجد سر پہ ڈالی تو کہتے جاتے تھے پروردگار میں ناقہ صالح سے کام نہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ ابن ملجم پکڑ لیا گیا، گرفتار ہو گیا۔ 21 کو مولا کی شہادت ہوئی اور 23 کو شب قدر والے دن ابن ملجم کو قتل کر دیا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوہر نے بحکم امام حسن امام وقت مار دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ تیسرا مقام، 2 مقام سنا دیا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا میں ناقہ صالح سے کم ہوں، یہ بھی علی۔ مولا کائنات میں ناقہ صالح سے کم ہوں، یہ بھی علی۔ اب تیسرا علی، وہ بھی رجب سے ہی منسوب ہے، 9 رجب اور 10 رجب مسلم آمد کی تاریخ۔ جب حرملہ کا تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا تو ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کے کر کہا پروردگار میرا یہ بچہ علی اصغر ناقہ صالح سے تو کم نہیں۔ ناقہ صالح سے منال کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ آیا اور زیارت کرنے کے بعد اسے واپس جانے لگا تو میں نے ارادہ کیا کہ مدینے پہلے بولوں تاکہ امام کی زیارت کروں، پھر میں کوفے جاؤں گا۔ منال کہتے ہیں میں مدینے آ گیا اور امام سے ساجدین کی خدمت میں آیا، میں بیٹھا، ہاتھ چومے میں نے، امام کی زیارت کی تو امام نے پوچھا منال کوفے کا کیا حال ہے؟ کوفے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے جب تم کوفے سے چلے تھے؟ کا مختار برسر اقتدار آ گیا تھا اور آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کے مختار قتل کر رہا ہے۔ امام نے فوراً کہا منال حرملہ گرفتار ہوا، آخری جملہ عرض کر اگر تقدیر طویل ہو گئی معذرت حرملہ گرفتار ہوا۔ منال چپ ہو گیا، کہتے میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا مولا آپ نے اپنی چچا عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے اپنے جوان بھائی علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کو نہیں پوچھا، یہ حرملہ کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کا بہت جلدی آگ اور لوہے کا مزہ اللہ اس کو دنیا میں ہی چکھا دے گا، اس کے بعد تو پھر نارے جہنم ہے اس کے لیے۔ منال نے کہا مولا کیا وجہ ہے اس اصرار کی؟ آپ سے کبھی ایسے کلمات بھی نہیں سنے، آپ تو بڑے صابر۔ کہا ہم صابر تو ہیں لیکن حرملہ کا ایک تیر ہمارے محمد کے کلیجے کو چھیڑ گیا۔ 3 جملے کہے آپ، وہ سن لیجئے۔ آپ نے کہا پہلا جملہ کہ حرملہ کا تیر ہم آل محمد کے جگر کو چھیڑ گئے۔ دوسرا جملہ کہا حرملہ کا تیر جنت میں زہرا کے کلیجے کو چھیڑ گیا۔ تیسرا جملہ کہا حرملہ کے تیر نے 72 شہیدوں کو شہید ہونے کے بعد ان کے سینے کو چھیدا ہے۔ اللہ کیا
کیا مسائل ہیں امام کے؟ 6 مہینے کا بچہ منہال کہتے ہیں میں کوفے آیا اور سیدھے میں دارالامارہ کی طرف چلا تاکہ مختار سے ملاقات کروں، لیکن میں نے دیکھا کہ مختار دارالامارہ سے برآمد ہو رہے تھے، گھوڑا تیار کھڑا ہوا تھا، اور جیسے ہی میں پہنچا تو گھوڑے پہ سوار ہوئے اور کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں ذرا ایک جگہ جا رہا ہوں منال، تم میرے ساتھ چلو، راستے میں بات کرتے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے آگے بڑھے تو مختار نے کہا منال تم مکے چلے گئے، تم نے ہمارے کارنامے نہیں دیکھے، تمہیں تو شریک ہونا چاہیے تھا، کہاں ارادہ تھا کہ زیارت کر کے امام کی زیارت کریں گے، اس لیے ہم مدینے چلے۔ مختار نے کہا اچھا تم امام سے مل کر آ رہے ہو؟ کہا میرے امام نے کچھ میرا بھی ذکر کیا تھا، کہا پوچھ رہے تھے کہ مختار نے اب تک حرملہ کو گرفتار نہیں کیا، تو کہا کہ کیا کہتے تھے امام حرملہ کے بارے میں؟ منال نے کہا کہہ رہے تھے کہ بہت جلد آگ اور لوہے کا مزہ دنیا میں چکھے گا حرملہ، بس یہ کہا تھا اور گھوڑے کو واپس کیا۔ مختار نے کہا چلو کام ہو گیا، واپس چلتے ہیں۔ کچھ دور بڑھے تھے کہ ایک بار کوفے کے بازاروں میں شور ہوا۔ مختار نے پوچھا کیسا شور ہے؟ کہا حرملہ پکڑا گیا، حرملہ گرفتار ہوا ہے، کوفے والوں نے اسے گھیر لیا ہے، بہت مار رہے ہیں، اس کے منہ پہ تھوک رہے ہیں، جوتیوں سے اسے مار رہے ہیں۔ مختار نے کہا اس کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ مختار آئے، تخت پہ بیٹھے اور حرملہ کو باندھ کر رسیوں میں مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار کے ہاتھ میں تازیانہ بھی تھا اور ایک پہلو میں تلوار رکھی تھی، اور کہتے جاتے تھے حرملہ کچھ پوچھنا نہ پڑے، جو جرم تو نے کربلا میں کیا ہے خود ہی بیان کر دے کہ تو نے کربلا میں کیا مظالم کیے، کیا مظالم کیے ہیں دنیا وہ بتا دے تو، اور اگر تو نہیں بتائے گا تو تیرے جسم کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر اس آگ پہ بھونا جائے گا اور تجھے کھلایا جائے گا۔ اور ایسا ہی کیا مختار، اور پھر اس کے بعد جسم کے حصوں کو کاٹتے تھے اور کھولتے ہوئے زیتون کے تیل کے کڑھاؤں میں ڈال دیتے تھے، خود ہی کی گویا آگ اور لوہے کا مزہ وہ چکھ رہا تھا۔ اور مختار کہہ رہے تھے مولا کی دعا میرے ہاتھ سے پوری ہو کہ یہ آگ اور لوہے کا مزہ دنیا میں چکھے۔ کہاں مختار کیا ظلم کی؟ کہا جب گھر سے چلا 7 تیر تھے، 4 تیر تو راستے میں خطا ہو گئے، اس لیے کہ میرے پاس جو تیر تھے وہ جانوروں پہ پھینکنے کے تھے، شکار کے تیر تھے، وہ آدمیوں پہ نہیں چلتے تھے، لیکن کیا کہ میرے پاس کمان کے ساتھ ترکش میں تیر ہی وہی تھے، میں وہی لے کے نکلا تھا۔ 4 تیر پھینکے جو خطا کر گئے، میں نے اسے بدشگون نہیں جانا، اور 3 تیر میں نے بچا لیے کہ اب چونکہ میدان جنگ میں جانا ہے تو میں اس تیر کو استعمال نہ کروں۔ اور یہ سارے تیر میرے 3 بھائی کے تھے، تیر ایک پہلو کا ہوتا ہے، اس میں 3 پہلو تھے، مثلث تھا، اور جس پر پڑتا تھا اس پہ منوں کا وزن محسوس ہوتا تھا۔ اور حرملہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سارے تیر زہر میں بجھائے تھے، تیر بھی لگے اور زہر اثر بھی کرے۔ کربلا میں ایسے مقامات آئے کہ جہاں عمر سعد نے مجھ کو بلایا۔ پہلا موقع وہ تھا کہ جب مجھے بلایا گیا کہ اگر سقا پانی لے گیا اور خیموں میں پانی پہنچ گیا تو پھر ایسی جنگ ہوگی کہ پھر جنگ ختم نہیں ہوگی اگر انہیں پانی مل گیا اور ان کی پیاس بجھ گئی۔ حرملہ کچھ کر، یہ مشکیزہ خیمے میں نہ جانا۔ حرملہ کہتا ہے میں نے تیر کمان میں جوڑا اور نشانہ مشق کا لیا، عباس کے سینے پہ مشق کی
تیر نے مشق کو چھیدا، سینہ عباس کو چھیدا، پانی مشق کا بہہ گیا، حسین کے بچے پیاسے رہ گئے میرے تیر سے۔ مختار نے کہا اور کیا ظلم کیا، اور کیا ظلم کیا، یہ بتا کیا تو نے حسین کے بچے پہ تیر چلایا؟ کہا امیر یہ نہ پوچھ، یہ بیان کرنے کی مجھ میں تاب نہیں ہے، بس اب یہ بتا دیتا ہوں کہ آخری تیر جو میرے پاس بچا تھا عصر کے وقت وہ میں نے کب استعمال کیا؟ امیر وہ وقت یہ تھا کہ زہرا کا نازنین، زہرا کا بیٹا گھوڑے پہ زخمی حالت میں ڈگمگا رہا، اور اس وقت سب کہہ رہے تھے کہ حسین کو گھوڑے سے گرا دو، نیزوں سے حملے ہو رہے تھے لیکن وہ حسین کو گھوڑے سے گرا نہیں پا رہے تھے۔ مجھ سے عمر سعد نے کہا حنبلہ کچھ اپنا نشانہ دکھا، میں نے کمان میں تیر کو جوڑا، اور وہی وقت تھا کہ حسین اپنی پیشانی کا پسینہ پوچھ رہے تھے، ہاتھ پیشانی پہ تھا، میں نے تیر مارا تو ہاتھ کو چھیدتا ہوا حسین کے سر میں تیر پیوست ہو گیا، دوسرے ہاتھ سے حسین نے تیر کو کھینچا، ہاتھ ہٹایا تو خون کا فوارہ تھا جو حسین کے ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ ایک بار مختار کھڑے ہو گئے، تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اب یہ بتا کہ دوسرا تیر تو نے کیسے پھینکا اور کب پھینکا؟ ایک بار لرزنے لگا حنبلہ اور کہا کہ وقت وہ تھا کہ حسین اپنے ہاتھ پر ایک چھوٹے سے بچے کو لائے جس پہ ایک سفید چادر پڑی تھی، حسین نے وہ چادر ہٹائی اور چادر ہٹا کر کہا اشقیاء ارے دیکھو یہ میرا 6 مہینے کا پھول ہے جو کملا رہا ہے پانی کے بغیر، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پانی میں اس بچے کے بہانے پی لوں گا، میں جلتی رہتی پہ لٹائے دیتا ہوں، تم خود اپنے ہاتھ سے پلا دو۔ علی اصغر کو جلتی ریت پر حسین نے رکھ دیا، پھر دوڑ کر اٹھا بھی لیا اور کلیجے سے لگا لیا۔ اس وقت علی اصغر سے باتیں کر رہے تھے، حسین نے کہا علی اصغر میں تو حجت تمام کر چکا، اب تم حجت خدا کے پسر ہو، اب تم حجت کو تمام کرو۔ بس یہ سننا تھا کہ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان خشک ہونٹوں پہ پھیری کہ جس منظر کو دیکھ کر جو نرم دل تھے وہ رونے لگے، بلکہ جو پتھر دل تھے وہ بھی چیخ چیخ کر منہ پھیر کر رونے لگے۔ لشکر میں ایک انقلاب آ گیا، عمر سعد نے میری طرف دیکھا، کہا حسین کے اس بچے نے تو پورے لشکر کو ہمارے الٹ کے رکھ دیا، حنبلہ کوئی ایسی ترکیب کر کہ ہمارے لشکر پر جو سحر ہو گیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں اترا اپنے گھوڑے سے، میں نے دوست سے اپنی کمان اتاری، میں نے گھٹنے کو بلند کیا، اس پہ کمان کو رکھا، ترکش سے میں نے تیر نکالا، کمان میں جوڑا، میں نے نشانہ لیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تیر کیسے لگا، چپ ہو گیا حنبلہ۔ مختار نے ایک وار کیا اس کے جسم پر اور کہا بتا کیا دیکھا تو نے، تیرے تیر نے کیا کیا؟ کہا بس حسین میں نے یہ دیکھا کہ علی اصغر وہ 6 مہینے کا بچہ حسین کی گود میں تھا، جب میرا تیر گیا تو گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو کو جو چھیدا تو بچہ ہاتھ سے الٹ گیا، میرے تیر پڑنے پہ بچہ الٹ گیا، لیکن تیر کے ذریعے اس کی گردن اور بازو دونوں جڑے رہے، بچہ تیر پہ لٹک رہا تھا، تیر ترازو بنا۔ اس وقت بھی لوگ رو دیے کہ پھر کیا ہوا؟ کہ اس وقت حسین نے کہا پروردگار میرا بچہ ناقہ سالے سے کم نہیں،